اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہر مسافران جنو حاصل سفر، یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت و در، یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر، موجے سمندروں کی تیری راہ گزر کے موڑ، صحرا کے پیچ و خم تیرا شیرازہ ہنر، اجڑے دلوں میں تیری خاموشی کے زاویے، تابندہ تیرے حرف سر لوح چشم تر، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہا ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، میری صدا میں ہے تیری چاہت کے دائرے، آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھول نہ سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تول نہ سکھا، اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھول نہ سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بول نہ سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بول نہ سکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی پر یہ خصوصی احساس ونٹر اپیل ٹرانسمیشن، اور عرصہ دراز سے جیسا کہ آپ تمام ناظرین کے علم میں ہیں کہ احساس ٹرسٹ یہ احساس کرتے ہوئے کہ جب بھی کسی مشکل گھڑی میں، چاہے وہ فائنینشل کرائسز ہوں، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں، جب کبھی احساس ٹرسٹ نے نادار لوگوں کو دیکھا، مفلس لوگوں کو دیکھا، متاثرین کو دیکھا، احساس ٹرسٹ نے اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے اور تمام دنیا بھر کے ان لوگوں کو جو دل میں انسانیت کا احساس رکھتے ہیں، یہ پیغام لے کر یہ احساس ٹرسٹ چلا، اور آج الحمدللہ عرصہ دراز سے کئی سال پر محیط یہ محنت اور کوشش ہے کہ آج دنیا کے بہت سارے مقامات پر احساس ٹرسٹ آپ مخیر حضرات کے تعاون سے جو آپ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے پہنچ چکا ہے اور دکھی انسانیت کی مدد کے لیے مصروف عمل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، اس میں کئی مساجد کی تعمیر ہے، اس میں کئی ہینڈ پمپس لگائے گئے ہیں، کئی ایسے لوگ کے جن قدرتی آفات کی وجہ سے جو بھوک افلاس سے دوچار تھے ان تک راشن پہنچانے کے لیے ایک منظم الحمدللہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں تک یہ راشن پہنچائے گئے۔ اس کے علاوہ جو سادات فیملیز ہیں ان کی مدد کی گئی۔ اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی بھی آفت کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے ان کے گھر بہہ گئے ہیں یا ان کے پاس آپ سمجھ لیں کہ کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہے، تو ایسی کسی بھی صورت میں احساس ٹرسٹ نے ہمیشہ 2 قدم آگے بڑھ کر ان لوگوں کی مدد کی، اور اللہ رب العزت کا کرم ہے اس احساس ٹرسٹ فاؤنڈیشن پر کہ آپ مخیر حضرات نے اپنے ٹرسٹ کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر جس طرح اس دکھی انسانیت کی خدمت میں احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے، وہ یقیناً کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اور آج بھی جب ہم نے دیکھا کہ موسم کیونکہ سرد ہو چلا ہے، اس وقت ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد ہے، اور وہ مفلس و نادار طبقہ، وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو کہ فائنینشل کرائسس، فائنینشل پرابلمز کی وجہ سے یقیناً ان کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے کمبلوں کا اہتمام کر سکیں، سرد موسم سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ جیکٹس استعمال کر سکیں، تو جو سہولتیں، جو فیسلٹیز، جو ضروریات زندگی مجھے اور آپ کو میسر ہیں وہ یقیناً اس نادار طبقے کو میسر نہیں۔ تو بحیثیت مسلمان احساس ٹرسٹ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ اس وقت میں بھی یہ ہمارا فرض عین ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس نادار طبقے کی مدد کریں جو اس موسم میں، جو کہ شدت کے ساتھ جو سردی اس وقت ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں میں آتی ہے، کہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ جہاں پر لوگوں کے پاس کمبل نہیں ہے، وہاں پر مچھروں کی بہتات بھی ہے، موسم بھی انتہائی سرد ہے۔ یقین جانیے ناظرین کرام، میں بڑے دل سے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں ایک موٹیویشن آپ تک پہنچانے کے لیے
کہ آپ جب نیند میں سکون تلاش کرتے ہیں اور آپ کو سکون نہیں ملتا، یقین جانیے ایک عمل کر کے دیکھیے کہ اگر کوئی سردی سے ٹھٹر رہا ہے اور سردی اس کو سونے نہیں دے رہی، اس کی نیند بے چین کیے ہوئے ہے، آپ اس کے تن پر ایک کمبل ڈال دیں، جب وہ سکون سے سوئے گا تو اس کے عوض آپ کی نیند میں جو آپ کو سکون میسر آئے گا وہ یقیناً عام طور پر سونے میں نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی لذت سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، تو ایسے کھا کر سو جانا یہ تو ہمارا روز مرہ کا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کھانے میں اصل لذت اور برکت آپ کو ملے تو یقین جانیے جہاں آپ کچھ کھاتے ہیں وہاں اس میں نادار، یتیم، مسکین، ایسے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو اللہ رب العزت کی حکمت کی وجہ سے ان کو نادار طبقے میں رکھا گیا، مفلسی سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، ان کی پلیٹ میں بھی آپ اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی نوالا ضرور رکھیں، کوئی نہ کوئی لقمہ ضرور رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی رزق میں کس طرح وسعتیں پیدا ہوتی ہیں اور کس قدر برکت آپ کے رزق میں ہوتی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو قرآن کریم میں، احادیث میں ہمیں بارہا گاہے بگاہے جس کے لیے موٹیویشن، تحریک دی گئی اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جو اسباب ہیں، تمہارے پاس جو مال اور دولت ہے رب تعالیٰ نے تمہیں جو نوازا ہے، اگر اس میں برکت ہو، تمہیں اچھی صحت میسر آئے، تمہیں اچھی نیند میسر آئے، تو پھر دکھی انسانیت کی خدمت کے کام کرتے رہنا تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں۔ زندگی گزار تو سبھی دیتے ہیں، لیکن زندگی جینے کا اگر آپ کو مزہ چکنا ہے تو پھر لوگوں کو زندگی دینے کا، لوگوں کو زندگی عنایت کرنے کا سلیقہ سیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو اس زندگی گزارنے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ اگر چاہتے ہو، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے، کون سا انسان سب سے زیادہ بہتر ہے، کون سب سے زیادہ خوب ہے، تو پھر کیا کرو کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ۔ جب ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم لوگوں میں بہترین شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بار بھی مشکل کی اس گھڑی میں کہ جب سرد موسم ہے اور لوگوں کو جیکٹس کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، کمبلوں کی، بلینکٹس کی ضرورت ہے، تو مشکل کی اس گھڑی میں اس امید، بلکہ یوں کہیں کہ اس یقین کے ساتھ گزشتہ آپ لوگوں کے تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح آپ لوگوں نے اپنے ٹرسٹ کا اس احساس ٹرسٹ فاؤنڈیشن پر آپ نے مظاہرہ کیا، وہی ٹرسٹ آج لے کر ہم آپ کے حاضر خدمت ہوئے ہیں ونٹر اپیل 2022 کے ساتھ۔ اور میں ابتدا میں اس سے پہلے کہ علماء کرام کی طرف چلوں اور ہمارے ماشاءاللہ کلام بھی انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں شامل کیے جائیں گے، حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلاہ عقیدت بھی پیش کیے جائیں گے، میں آپ کے گوش گزار کراتا چلوں کہ آج کی جو ونٹر اپیل 2022 ہے، اس میں اگر آپ $121 پے کرتے ہیں تو اس کے عوض آپ موسم سرما امدادی پیکج میں، جس میں راشن پیک شامل ہے، جس میں بلینکٹ یعنی کہ کمبل شامل ہے اور جیکٹ شامل ہے، یہ ایک ایسے متاثرہ خاندان کو دیا جائے گا کہ جو کہ اس وقت سرد موسم سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیلاب متاثرین جو اس وقت بھی کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ تباہی اس بار پاکستان میں جو سیلاب آیا اس سے اس قدر آئی کہ آج تک بھی اس کا مداوع نہیں ہو سکا اور لوگ آج بھی کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں کے پاس ٹینٹس ابھی بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کمبل نہیں ہیں، جیکٹس نہیں ہیں، کہ ایسے سرد موسم گزارنے کے کپڑے ان کے پاس میسر نہیں ہیں کہ وہ میری اور آپ کی طرح آسانی کے ساتھ اس سرد موسم میں گزارا کر سکیں۔ تو سیلاب متاثرین کے لیے بھی جو پیکج ہے اس میں راشن ہے، ٹینٹ شامل ہے، مچھردانی شامل ہے، $185 اگر آپ پے کرتے ہیں تو آپ ایسے سیلاب متاثرہ خاندان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کا آپریشن، مسجد کی تعمیر، راشن پیک، چھوٹا ہینڈ پمپ آپ لگوانا چاہیں، بڑا ہینڈ پمپ لگوانا چاہیں، چھوٹا کنواں کہیں پر آپ کھدوانا چاہیں یا بڑا کنواں، سادات پروجیکٹ ہے، یہ تمام پروجیکٹس گاہے بگاہے اسکرین پر ہمارے سامنے چلتے رہتے ہیں، آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ اور جس انداز سے بھی آپ دکھی انسانیت کی مدد کرنا چاہیں، یو آر مور دین ویلکم، اور ہم منتظر ہیں آپ کے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیں گے اور آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ اس ونٹر اپیل 2022 کا عملی حصہ بنیں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کرنے میں انشاءاللہ مصروف عمل نظر آئیں گے۔ میں گفتگو کی جانب بڑھتا ہوں، میرے ساتھ انتہائی ممتاز و معروف شخصیات اس وقت موجود ہیں، صاحبان
علم و دانش ہیں. میرے بائیں جانب موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز اور معروف شخصیت, ARYQ TV پر آپ ان کو گاہے بگاہے ملاحظہ کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کے علوم سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلب کو مزین کیا. انتہائی شیرینی آپ کی گفتگو میں ملتی ہے اور انداز تکلم ایسا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے اور آپ کے سننے والے موجود ہیں. میرے ساتھ موجود مفتی احمد سعید نورانی صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ سر, آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اطہر میاں صاحب. آپ بھی ماشاءاللہ گاہے بگاہے ARYQ TV کی اسکرین پر دیکھے جاتے ہیں, دنیا بھر میں آپ کو سننے والے موجود ہیں. سر آپ کا خیر مقدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ. اللہ. اور دنیا ناز سے قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت آواز, اور بلا مبالغہ میں ذاتی طور پر بھی ان کو بہت پسند کرتا ہوں, بلکہ دنیا بھر میں آپ کے بھی چاہنے والے اور آپ کے سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلاہ عقیدت بھی پیش کریں گے, ہماری سماعتوں کو معطر کرنے کی آج ماشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے. محمد دانیال شیخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. اپنے بھائی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں, جزاک اللہ. بہت شکریہ. ناظرین, یہ خوبصورت پینل یقیناً گفتگو ہوگی, اور گفتگو کے آغاز سے پہلے حسب روایت حسب معمول میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں. جی دانیال بھائی, بسم اللہ. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم, اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طواف حرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. کیا کہنا. اور ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے, ہر آنکھ ندامت
محبت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ اور آپ جب کلام پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر پروگرام میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا تو حرمین شریفین کے چکر لگوا دیتے ہیں آپ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یقیناً تمام ناظرین بھی دیکھنے والے سننے والے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے اور سب حرم پہنچ گئے ہوں گے جس انداز سے یہ کلام پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمرے کی سعادت عطا فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین حاضر ہیں پھر اسی اپیل کے ساتھ، ونٹر اپیل ہے یہ 2022، احساس ٹرسٹ کی جانب سے پھر سے ندا دی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس وقت سردی کے موسم میں سردی کی شدت سے نبرد آزما ہونے کے لیے کمبل کی ضرورت ہے، جیکٹ کی ضرورت ہے، راشن میسر نہیں ہے۔ تو میرا اور آپ کا کام ہے، رب تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب ثروت و دولت بنائے، اگر آپ مخیر حضرات میں شمار کیے جاتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آگے بڑھ کر جہاں ہم اپنی نیند کی آسائشیں تلاش کر رہے ہیں، اپنے لیے ضروریات کا سارا سامان اپنے گھر لا رہے ہیں تاکہ ہم سردی کے اس موسم میں اچھے انداز سے گزارا کر سکیں اور سردی کی جو شدت ہے اس سے ہم نبرد آزما ہو سکیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں اور موسم کی اس سختی کے سامنے اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جو اس وقت مفلسی سے دوچار ہیں، رب کی حکمت کی وجہ سے مال و دولت ان کے پاس میسر نہیں، اسباب نہیں کہ وہ اپنے لیے ضروریات کا یہ سارا سامان اکٹھا کر سکیں، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ہمیشہ کی طرح احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک ان تمام چیزوں کی اشیاء کی رسائی ممکن بنائی جا سکے۔ موسم سرما امداد پیکج اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنی جانب سے، اپنے والدین کریمین کی جانب سے، اگر آپ کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کی جانب سے دیں۔ اگر رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آپ نے صدقہ جاریہ کے طور پر ایصال ثواب کی نیت سے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے نام سے بھی یہ امدادی پیکج جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت تامہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ if you pay $121 you can help out a single family who is suffering from this winter season۔ اور اس میں راشن پیک موجود ہوگا، ایک بلینکٹ موجود ہوگا، ایک جیکٹ موجود ہوگی۔ یہ وہ راشن پیک اور جیکٹ اور بلینکٹ ہوگا جو ایک متاثرہ خاندان تک پہنچایا جائے گا تاکہ سردی کے اس موسم میں وہ میرے اور آپ کی طرح آسانی کے ساتھ ان سرد راتوں کو گزار سکیں۔ گفتگو کے جانب بڑھتے ہیں، کلام پیش کیا گیا اور یقیناً تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی۔ مفتی احمد سعید نورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا آغاز کروں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھا جو نادار ہیں، مفلس ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ایسے ضرورت مند خاندان ہیں کہ جو قسمہ پرسی کے حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ زندگی گزارنے کا جو بنیادی سامان ہوتا ہے وہ ان کو میسر نہیں، تو کیا موٹیویشن، کیا تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں نظر آتی ہے؟ میں چاہوں گا اس سے آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں شریک کیا۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدمت خلق کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس میں یقیناً ایک بنیادی اہم حصہ تو اللہ رب العالمین کی عبادات پر مبنی تھا، بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سوشل لائف کی طرف بھی متوجہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلفیئر کے اور لوگوں کی خدمت کے جذبے سے بھی لوگوں کو سرشار کیا۔ واہ۔ اب دیکھیے سیدنا
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ابو داود شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو حاجت کے وقت لباس پہنایا تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اسے جنت کے سبز لباس عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ۔ ایک لباس کی بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زمانے میں ارشاد فرمایا؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ بے شک، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، اور بڑا ایک کثیر حصہ حدیث پر مبنی حضرت ابو ہریرہ سے ہمیں ملتا ہے، بالکل بالکل۔ اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی، اللہ اور وہ چادر دن میں ان کا لباس ہوتی تھی اور رات میں ان کا لحاف ہوتی تھی، اللہ اکبر، فقط ایک چادر۔ ایک چادر۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر تم کسی حاجت مند کو اس کی ضرورت کے وقت اگر ایک لباس پہناؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کے سبز لباس عطا فرمائے گا۔ کیا کہنے، اور آج سبحان تو ہم پر خدا کا بڑا کرم ہے، بے شک۔ اللہ رب العالمین کے انعامات کا اندازہ اس بات سے لگائیے، ہماری تقدیر کو اللہ نے بدل دیا، ہمارے لیے آسانیاں ہیں کہ ہماری الماری کے اندر 10 سوٹ 20 سوٹ موجود ہیں، بلکہ کسی تقریب پر جانے سے قبل ہمیں لباس کے انتخاب کرنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چوائس بہت ساری ہوتی ہے آپ کے، اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم بڑی مشکل سے ایک لباس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس وقت یعنی کہ اس تنگ دستی کی کیفیت میں اگر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں تو آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آج کس انداز میں ہمیں مخاطب کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو اس دور میں لوگوں کو ایک وقت میں مخاطب کرتا تھا، گویا کہ 10 لہجوں میں ہمیں آج مخاطب کرتا ہے، اللہ، کیونکہ ہمارے پاس ان سے زیادہ وافر مقدار میں اشیاء موجود ہیں۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک واقعہ پیش کی گئی، شکایت پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی ہیں، وہ روزانہ فجر کی نماز تو ہمارے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں وہ فی الفور اٹھ کے چلے جاتے ہیں گھر میں، وہ باجماعت دعا کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اس کو میری ملاقات کی خبر دینا۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے خبر یہ ہوئی ہے کہ تم اجتماعی دعا میں شریک نہیں ہوتے، وقت سے پہلے چلے جاتے ہو۔ عرض کی حضور بالکل یہ بات ٹھیک ہے، تو لیکن اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ میرے پاس فقط ایک ہی چادر ہے، وہ پہن کر میں مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہوں، اور واپس جانے کے بعد یہ چادر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں اور وہ نماز ادا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں یہاں اجتماعی دعا کے لیے بیٹھا رہوں گا تو میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اللہ، کیا کہنے، آپ اندازہ فرمائیں اس دور میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے جذبے سے معمور ہو کر صحابہ کرام کو یہ درس دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درس پر چلنے کا 10 گنا بلکہ 100 گنا زیادہ آج ہمیں حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ہمیں مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہی حدیث مبارکہ الترغیب کے اندر بھی ذکر کی، اور حضرت ابو سعید خدری کے ہی الفاظ ہیں، لیکن اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی حاجت مند کو حاجت کے وقت کھانا کھلایا، اللہ رب العالمین اسے جنت کے کھانے عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان جس نے ضرورت مند کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین اسے جنت کی نہروں سے شراب طہور عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی حاجت مند کو لباس عطا کیا، اللہ رب العالمین اسے جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اندازہ فرمائیں کہ خدمت خلق اتنا بڑا عمل ہے کہ گویا کہ ہم چند ہزار روپے خرچ کر کے اگر کسی کو لباس دے دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری جنت ہمارے پاس آ جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جنت کے لباس عطا فرمائے گا، گویا کہ وہ جنت میں لے جا کر عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جنت کی کنجیاں جن کے پاس، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے، جسے جو چاہیں عطا فرما دیں۔ بے شک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کر، تو گویا کہ اگر ہم کسی بے لباس کو آج لباس دے دیں، اگر کسی حاجت مند کو ہم کھانا دے دیں، اگر پیاسے کو ہم پانی دے دیں، اور ہمارے ملک عزیز کے اندر، وطن عزیز کے اندر اس وقت یہ کیفیت ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی ہماری میدانوں میں بیٹھی ہے، سڑکوں کے کناروں پر بیٹھے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، بالکل۔ تو اور وہ سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہیں اور ان پر صرف چھت ہے تو نیلے آسمان کی۔ ان سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں ہوا کو روکنے کے لیے چار دیواری میسر نہیں ہے، بلکہ ٹینٹ تک میسر نہیں ہے انہیں، اور ان کے بچوں کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں، اور پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کی اشیاء وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ایسی کیفیت میں اگر ہم ایک ملت ہونے کا ثبوت دیں،
ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں. قوم الفاظ سے نہیں بنتی، قوم جذبات سے بنتی واہ ہے. واہ واہ واہ. تو اگر ہم ایک ملت ہونے کا تاثر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کو ایک دین کے دائرے میں رکھا، اگر ہم وہ ثبوت دیں اور اپنے بہن بھائیوں تک کچھ کمبل پہنچا دیں، کچھ راشن پہنچا دیں، کچھ کھانے کی ضروریات یا ٹھنڈا پانی وافر مقدار میں صاف پانی ان تک پہنچا دیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز جنت کے کھانوں سے ہمیں مشرف فرمائے گا، آمین آمین. جنت کے پانی سے ہمیں مشرف فرمائے گا اور جنت کے لباس سے ہمیں مشرف فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس بابرکت کام میں بڑے جذبے سے کار خیر کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین کرام، میرے دائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اطہر میاں صاحب، اور میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے جب گفتگو کرنے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ حال ہی میں ابھی عمرے کی سعادت آپ نے حاصل کی، تو میں چاہوں گا گفتگو میں جو آپ کے احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، یقیناً جب مدینے والے کے اس پاک در کی جو موٹیویشن ہے، جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ ہم تک پہنچتے ہیں تو پھر مدینے والے آقا کے وہ تمام فرمان ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ نے اس امت سے فرمائے. اور ان جذبات اور احساسات کے ساتھ ساتھ جو ابھی ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی لباس اگر آپ نے پہنایا، آپ نے کھانا کھلایا، تو یہ تمام نویدیں ہیں ان خوش نصیب لوگوں کے لیے کہ کل قیامت کے دن کہ جب نہ پہننے کے لیے لباس ہوگا، نہ جب کھانے کے لیے کھانا ہوگا، نہ پینے کے لیے پانی ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کہ جو لوگوں کو لباس دیا کرتے تھے، جو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کو شراب طہور بھی عطا کی جائے گی، ان کو جنت کے کھانے بھی کھلائے جائیں گے اور جنت کے سبز لباس بھی ان کو پہنائے جائیں گے. تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا اس گفتگو کو مزید آپ ایکسٹینڈ کریں. مفتی محمد اطہر میاں صاحب، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور احساس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ سردیاں آ چکی ہیں اور وہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہیں، اور وہ بچے جو آج بھی اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں کمبل اڑا دے، کوئی ہماری سردی کو کم کر دے، کوئی ہمارے گھر کو بنوا دے. تو یقیناً یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، انسان کو احساس ہونا ضروری ہے، اور اسلام نے احساس ہی سکھایا ہے. واہ. اگر احساس نہ ہو تب تک معاشرہ ایک معاشرہ کہلاتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ورنہ پھر اگر احساس نہ ہو تو وہ جانور بھی، تو جانور جنگل میں رہنے والے جانور اور عام انسان میں فرق نظر نہیں آتا ہے. یعنی احساس ہے جو دونوں کو جدا کر دونوں کو جدا کر دیتا ہے، امتیاز بنا کر دیتا ہے کہ یہ جانور ہے، یہ انسان ہے. کیا کہنا. اگر یہ احساس نہ ہو، بات آپ نے بہت ساری کی، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ احساس کے اس احساس کو محسوس کرا دوں کہ جس احساس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. بے شک بے شک. کیونکہ وہ بچے جو ابھی سیلاب سے متاثر ہوئے تھے، ان کا گھر ویسے ہی پڑا ہوا ہے. کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو یتیم ہو چکے ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اگر تلاوت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بڑی بات کی. واہ. کیوں؟ اس کی ایک وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ انتقال کر گیا، ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے، اس کا سرپرست چلا گیا. اب جب سرپرست ہی نہ موجود ہو تو اب ظاہر سی بات ہے انہیں کون کھلائے، ان کے لیے طعام کا اہتمام کون کرے، ان کا اگر گھر ٹوٹ گیا اس گھر کو دوبارہ کون بنوا کر دے، اگر ان کو راشن کی ضرورت ہے تو انہیں راشن کون لا کر دے. تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یتیموں کے حقوق پر زیادہ زور دیا کہ یتیموں کے حقوق نہ مارنا. اور یتیموں کے حقوق کھانے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ تو نار کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، اور اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں. تو ابھی بھی کوئی یتیم ایسا ہوگا جو اس انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو کمبل بھیج دے، کوئی کچھ اور بھیج کر، راشن بھیج کر یتیموں کی مدد کر دیں. اور پھر یتیم کی مدد کرنا، شخص کے ہاتھ پھیرنا،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اسے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں، اللہ اتنی اسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو یتیم کو راشن پہنچا دے تو اللہ اسے کتنی نیکیاں عطا فرما رہا ہوگا، جو یتیم کو کپڑے پہنچا دے اللہ اسے کتنی نیکیاں عطا فرما رہا ہوگا۔ تو یہاں ہمیں سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، جس مذہب کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم خوب مزے لے رکھے ہیں، اس کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو کیا اس نعمتوں کا ہم شکر ادا نہ کریں؟ کیا اس نعمتوں کا ہم شکر ادا نہ کریں؟ اور اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، یہ میری اور آپ کی بات ہوتی تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ آپ کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ کا شکر کیا ادا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ ایک تو زبان سے شکر ادا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہہ لیں اور نماز پڑھیں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن مال کے ذریعے کیسے اللہ کا شکر ادا ہوگا؟ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ اور میں نے مدینے کی آپ نے بات کی، اور مدینے میں نے دیکھا کہ وہاں بھی لوگ اس معاملے میں سب سے آگے رہے، اور وہ مجھے واقعہ یاد آیا کہ جب ہجرت مدینہ ہوا اور اس کے بعد مہاجرین جب مدینے پہنچے تو یہ تو بالکل بے سر و سامہ آئے تھے، ان کا کاروبار وہیں رہ گیا، ان کی زمینیں وہیں رہ گئیں، ان کے گھر بار وہیں رہ گئے، لیکن پھر جب مدینے پہنچے تو مدینے کے وہ انصار صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم باہر سے آئے ہو، ہمارا کیا تعلق ہے، تمہاری ہماری کوئی دوستی نہیں، تمہاری رشتہ داری نہیں ہے، تم کون ہو اور میں کون ہوں، نہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو مدینے میں موجود تھے انہوں نے کہا جو مہاجر صحابی ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے، اگرچہ میرے پاس زمین ہے، اس زمین کے 2 حصے کر دوں گا، ایک اسے دوں گا اور ایک خود رکھوں گا، اگر میری 2 بیویاں ہیں تو ایک اسے دے دوں گا اور ایک میں اپنے پاس رکھ لوں گا، اگر میرے پاس کاروبار ہے، اس کاروبار کے 2 حصے کر دوں گا، ایک اسے دے دوں گا اور ایک اپنے پاس رکھ لوں گا۔ آپ اندازہ کریں یہ احساس ہی تھا، اگر یہ احساس نہ ہوتا تو مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی نہ ہوتی، اخوت نظر نہ آتی۔ تو یہ اخوت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں پکارے، تمہارے پاس کوئی غریب مسکین نادار آ جائے تو اس مسکین نادار کو خالی ہاتھ نہ جانے دو، اس مسکین نادار کی مدد کرو، کیونکہ یہ انصار کا طریقہ ہے، اس مسکین نادار کی مدد کرو، اس فقیر کی مدد کرو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور اس مسکین کی مدد کرو کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے در پر آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ ہر سوالی اپنی جھولیاں بھرنے کے بعد بھی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اتنا عطا کر دیا کہ میری جھولی بھر گئی ہے لیکن میری نیت نہیں بھری ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، سلامت رہے ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، احساس ٹرسٹ یقیناً ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے مسلمان ہمارے بہن اور بھائی وہ چاہتے ہیں کہ ہم UK میں بیٹھیں، USA میں بیٹھیں، ہم خلیجی ممالک میں ہیں، ہم ایسی ریاستوں میں ہیں کہ جہاں سے ہم ان اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا بڑا سفر ہے، اور پھر وہ رقم کہاں منتقل کریں، کہاں کیسے کس طرح متاثرہ خاندان تک پہنچے، متاثرہ لوگوں تک پہنچے۔ تو الحمدللہ اس گیپ کو فل کرنے میں احساس ٹرسٹ فاؤنڈیشن نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اینڈ اٹ از پلئنگ اٹس رول ایز اے کمیونیکیشن برج بٹوین یو دا پیپل ہو آر واچنگ اس فرام آل دی کارنرز آف دا ورلڈ اینڈ ہو وانٹ ٹو ہیلپ آؤٹ the victims and the needy people. So this is the best platform. With trust you can come forward and strengthen our hands so that we could help out help out the people in millions انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی، حال ہی میں جو متاثرہ خاندان تھے سیلاب سے، احساس ٹرسٹ نے آپ تمام مخیر حضرات کے تعاون سے 500 خاندانوں کی الحمدللہ مدد کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور یہ یقیناً یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہمیں یقین ہے کہ کل ہم آپ کو یہ رپورٹ کر رہے ہوں گے کہ 5000 اور پھر 50,000 خاندان ہیں کہ جن کی الحمدللہ مدد کی جا چکی ہے یا ان تک مدد پہنچائی جا چکی ہے۔ آج بھی اسی جذبے کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ احساس ٹرسٹ حاضر ہے اور آپ کو ندا دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، پکار ہماری آپ تک پہنچ رہی ہے، اذان دی جا رہی ہے، اب عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ پر منحصر ہے۔ آئیے آگے آئیے، اگر آپ مخیر حضرات میں شامل ہیں، رب تعالی نے آپ کو صاحب ثروت، صاحب دولت بنایا ہے،
آپ کے پاس بنیادی ضروریات کے سامان کے علاوہ اتنے اسباب آپ کو میسر ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ غرباء کی مدد کر سکتے ہیں، یتیموں کی۔ قبلہ مفتی اطہر میاں صاحب نے کیا خوبصورت بات کی کہ یتیم وہ ہیں، یقین جانیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک اس زاویے سے بھی اس بات کو دیکھیں کہ آج اب اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، اگر ہمارا بچہ بھوک سے بلک رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہم کچھ بھی کر کے سارے کام چھوڑ کر اپنے اس بچے کو کہیں سے کھانا لا کر دے دیں۔ بچہ پیاس سے بلک رہا ہو، ہم کہتے ہیں ہم سارے اپنے کام تمام مصروفیات ترک کر کسی طرح اپنے بچے کے حلق سے پانی اتار دیں، لیکن آپ یقین جانیے وہ بچے کس کی جانب دیکھیں کہ سیلاب کی وجہ سے یا دوسری کسی آزمائش کی وجہ سے ان کے والد آج دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بچے بیچارے جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ یقیناً اللہ کی رحمت کی طرف ہی دیکھتے ہیں، اور پھر یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو مجھ میں اور آپ کے قلوب کے اندر یہ درد اور یہ احساس اتارتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں تاکہ ہمارے بچوں پر رحم کیا جائے، ان کو بیماریوں سے اور دوسری آفات و بلیات سے محفوظ رکھا جائے۔ تو بڑی زبردست موٹیویشن مفتی اطہر میاں صاحب نے بھی دی، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھرپور انداز سے آگے آئیں اور احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ۔ اور ناظرین، اس میں صرف اس پیکج میں صرف ان لوگوں کے لیے ہم آپ کو مخاطب نہیں کر رہے کہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں، بلکہ اس وقت ملک پاکستان میں وہ تمام شہر، وہ تمام صوبے، وہ تمام علاقے کہ جہاں پر انسانیت سردی کے اس موسم میں میری اور آپ کی راہ تک رہی ہے، اور وہ لوگ نادار ہیں، مفلس ہیں، وہ غریب ہیں اور ان کے پاس اتنا سامان اور اسباب میسر نہیں کہ وہ سردی کے اس موسم میں وہ تمام سامان کہیں سے اکٹھا کر سکیں کہ وہ سردی کی راتیں گزار سکیں۔ سردی کے موسم میں کئی ایسی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جیکٹس ہیں، بلینکٹس ہیں، ٹینٹس ہیں، تو ان تمام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ بیڑا الحمدللہ آج بھی ایک بار پھر احساس ٹرسٹ نے اٹھایا ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رب کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کی مدد کی جا سکے۔ 121 US اگر آپ پے کرتے ہیں تو موسم سرما امدادی پیکج ونٹر اپیل کا جو پیکج ہے اس میں ایک جیکٹ شامل ہے، اس میں بلینکٹ شامل ہے، اس میں راشن پیک شامل ہے، ایک متاثرہ خاندان تک یہ پہنچایا جائے گا، ایک غریب ایک ضرورت مند خاندان تک اس کو پہنچایا جائے گا۔ آپ ایک بھی کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یو آر مور دین ویلکم۔ اور ناظرین شامل کریں گے قبیلہ حسان سے الحمدللہ، آپ جیسے کہ جانتے ہیں خوبصورت آواز آج کے اس ایوان کا حصہ ہے۔ محمد دانیال شیخ سے ملتمس ہوں کلام پیش کریں، بسم اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں
کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں نے کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پرکیف ساری فضا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو کر دے طیبہ بھی خاک شفا ہے وہ جو ایک شہر نور ہدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح و شمس و ضحا ہے جس کی ہر شام بدر و دجا ہے تو مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں اور مدینے کی جو یاد آپ نے تازہ کی تو میں بھی یہ اشعار اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کروں کہ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں سرور بخشا تیری گلی نے اور سکون پایا تیری گلی میں کرم ہو اے تاجدار بطحا عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ ہزاروں منگتے پسارے دامن کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں اور خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی آپ ناظرین ہیلپ کرتے رہیں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی اس وقت ہماری سرد راتوں میں میری اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں متلاشی ان کی نظریں آئیے رب کے حضور شکر بجا لاتے ہوئے اپنے مالوں سے رب کی بارگاہ میں رب کی راہ میں خرچ کریں تاکہ کل قیامت میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے قدم چومیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد